اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن زیدی ابن سید علی سجاد زیدی، مرحومہ کنیزہ فاطمہ زہرا بنت سید ممتاز حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ یہ یوشا صاحب کے نانی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قوام الدين لعربين، العالم يعمل بعلمه، الجاهل لا يستنكف أن يتعلم، الجواد لا يبخل عن حقوقه، الفقير لا يبيع دينه عن دنياه۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ نہج البلاغہ میں موجود کلمات قصار میں سے ایک جملہ ہے امام عالی مقام کا، کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوام الدین لعربین، کہ یہ جو کہ دین کی بنیاد اور اساس، دین کا ٹھہراؤ اور دین کی سماج میں مضبوطی سماج کے 4 قسم کے لوگوں پر ہے۔ جب 4 لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو دین مضبوط ہوتا ہے۔ جب چاروں میں سے کوئی ایک اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب ہم اس میں سے دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور چاروں میں ہمارا شمار ہے، اور ہم وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ قوام الدین لعربین، دین کی بنیاد اور اساس، دین کا ٹھہراؤ اور ٹکاؤ سماج کے 4 لوگوں پر ہے۔ العالم یعمل بعلمہ، اس عالم دین پر دین کا ٹھہراؤ ہے، دین مضبوط ہے اس عالم دین کی وجہ سے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ العالم یعمل بعلمہ، اور اس جاہل پر دین کی بنیاد اور اساس ہے جو لا یستنکف ان یتعلم، جو علم کے حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے، جو حصول علم سے شرم محسوس نہ کرے، اس سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ اور دین کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ الجواد لا یبخل عن حقوقہ، اس دولت مند سے دین مضبوط ہوتا ہے جو دینی حقوق ادا کرنے میں، مالی حقوق ادا کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ اور الفقیر لا یبیع دینہ عن دنیا، اور اس تنگ دست اور فقیر سے دین مضبوط ہوتا ہے جو دین کی خاطر، جو دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو سماج کے یہ 4 طبقے جب اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو تب دین مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اسلام نے علم کو بڑی اہمیت دی۔ ہر عمل کے لیے اسلام میں کنڈیشن لگائی گئی ہے، پابندی لگائی گئی ہے
شرط لگائی گئی ہے، مگر علم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، علم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر احکام واجب ہوتے ہیں خواتین پر تو کب؟ 9 سال کی عمر میں۔ اسلام میں تمام احکام مرد و زن کے لیے ہے، لیکن بعض احکام صرف مخصوص ہے مردوں سے، بعض احکام مخصوص ہے صرف خواتین سے۔ خواتین پر جہاد حرام ہے کہ وہ جہاد انجام نہیں دے سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اعمال کو انجام دینے کے لیے جنس اور جینڈر کی شرط لگائی گئی ہے کہ یہ کام مرد انجام دے سکتا ہے، عورتیں انجام نہیں دے سکتی، یہ کام عورتیں انجام دے سکتی ہیں، مرد انجام نہیں دے سکتا۔ اور بعض جگہ پر عمر کی قید لگائی گئی کہ مثال کے طور پر اگر آپ اعمال بجا لانا چاہتے ہیں تو مکلف ہونا ضروری ہے۔ مکلف ہونے سے پہلے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مکلف یعنی 9 سال کی عمر تک پہنچنا، لڑکی کا 9 سال کی عمر تک پہنچنا، لڑکے کا 15 سال کی عمر تک پہنچنا۔ جب 9 سال کی عمر تک کوئی پہنچ جائے تو اس پر احکام واجب ہوں گے، اس سے پہلے اس پر واجب نہیں ہے۔ تو بعض احکام کے لیے عمر کی شرط لگائی گئی، بعض احکام کے لیے بعض اعمال کو انجام دینے کے لیے جگہ کی پابندی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ حج کے فرائض انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر میں خانہ کعبہ بنا کر اس کا طواف نہیں کر سکتے، آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں۔ نماز آپ شاید کہیں بھی پڑھ لیں، روزہ شاید آپ کہیں بھی ادا کر لیں، لیکن حج ادا کرنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص مقام پر جانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کس چیز کی شرط لگائی گئی ہے؟ جگہ کی شرط لگائی گئی۔ تو کہیں پر جنس کی پابندی ہے، کہیں پر عمر کی پابندی ہے، اور کہیں پر جگہ کی پابندی ہے، اور کہیں پر مذہب کی پابندی لگائی گئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ گوشت خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کفار سے گوشت نہیں لے سکتے، چونکہ اس کے لیے ذبیحہ لازمی ہے، اسی لیے مسلمان سے لینا ضروری ہے۔ یا اگر آپ کوئی چمڑے کا سامان لینا چاہتے ہیں، اگر مسلمان بازار سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کے حلال یا حرام ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی حرام جانور کا چمڑا نہیں بیچے گا۔ تو یہاں پر مذہب کی شرط ہے۔ یا اگر گیلی چیز لینا چاہتے ہیں، دودھ لینا چاہتے ہیں، دہی لینا چاہتے ہیں، گھی لینا چاہتے ہیں، تو کہا گیا کہ آپ یہ مسلمان سے خریدیے، کیونکہ کفار کے اگر ہاتھ لگ جائے گا تو یہ چیزیں نجس ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر مذہب کی قید لگائی گئی۔ لیکن تنہا علم ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ تو عمر کی پابندی ہے، نہ تو جینڈر کی پابندی ہے، نہ تو جگہ کی پابندی ہے، نہ تو مذہب کی پابندی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جس سے ملے لے لو، کافر سے ملے لے لو، یہودی سے ملے لے لو، دشمن اسلام سے ملے لے لو، چونکہ وہ علم تمہاری گمشدہ چیز ہے۔ یا پھر یہ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو یہاں پر جینڈر کی قید کو ہٹا دیا۔ یا پھر کہا کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جیسے دور دراز علاقے کا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں پر جگہ کی قید کو ہٹا دیا اور عمر کی قید کو ہٹا دیا، یہ کہہ کر کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ پھر کون سا ایسا مذہب ہوگا جو اتنا زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سمجھو تو مانو، یہ نہیں کہتا ہے کہ بغیر بار بار قرآن مجید میں افلا یتدبرون افلا تعقلون، کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جستجو کی دعوت دیتا ہے، علم کی دعوت دیتا ہے، مرد و عورت کو علم کی دعوت دیتا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو علم کی دعوت دیتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ علم جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، وہ کس وقت ہے؟ یہ اس وقت ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو یہ علم ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر رکھا ہوا بوجھ، کہ گدھے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کتابیں لیے جا رہا ہوں یا جلانے والی لکڑی لے کر جا رہا ہوں، اسے صرف بوجھ اٹھانے سے مطلب ہے۔ تو جو علم حاصل کر کے اپنا ضمیر روشن نہیں کرتے ہیں،
ان کی مثال چراغ تلے اندھیرے جیسے اس چراغ کی ہے جس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، کہ دوسرے تو اس سے فیض اٹھاتے ہیں لیکن خود اس کا نفس روشن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ علم بلعم باعور ایک عالم دین تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں، وہ نبی وقت کا ساتھ دینے کے بجائے فرعون کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب وہ فرعون کا ساتھ دے رہا تھا تو قرآن مجید نے اس پر لعنت بھیجی ہے اور یہ کہا کہ اس کی مثال جانوروں سے بدتر ہے۔ جس گھوڑے پر وہ سوار ہو کر جا رہا تھا اس گھوڑے نے بے چین ہو کر کہا، زبان بے زبانی سے نہیں بلکہ اللہ نے اسے زبان عطا کی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے نبی وقت کا ساتھ دوں گا، میں اپنے پیٹھ پر بٹھا کر تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو اسے احساس دلایا جا رہا تھا، لیکن وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر کاربند نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ علم لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ وہ عالم دین ہمارے لیے، اور جب میں کہتا ہوں کہ عالم دین تو ہماری توجہ کہاں جاتی ہے کہ ایسے افراد جو شیروانی ٹوپی یا عمامہ اور عبا خبا پہنے ہوں، جو خم اور نجف سے آئے ہوں، جی نہیں، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ تو فقط اور فقط ایک یونیفارم ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ جو شخص اس طریقے کا لباس پہنتا ہے وہ عام طور پر پڑھ لکھ کر آتا ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے۔ علم انسان کے دل و دماغ میں ہے، علم اس کے کردار و رفتار میں ہے۔ تو ہر وہ شخص عالم ہے جو دین کے بارے میں جانتا ہے، اور ہر وہ شخص گنہگار بھی ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ صرف عالم ہی نہیں ہے، ہم اور آپ جتنا علم جانتے ہیں اتنے ذمہ دار ہیں۔ ہم اور آپ جتنا علم جانتے ہیں اتنے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک عالم دین جرت سے کام لے اور حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے اور دینی احکام پر خود عمل کر کے دکھائے تو خود بخود دین بہتر ہو جائے گا۔ جس سماج کا عام طور پہ لوگ کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، آج ہم سیلیبریٹی ایکٹروں کو بھی اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن اصل میں دو لوگ انسان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک حاکم، دوسرے عالم۔ جس سماج کا حاکم بگڑا ہوا ہو، جس سماج کا عالم بگڑا ہوا ہو، تو یقین جانیے اس علاقے کی قوم بھی بگڑی ہوئی ہوگی، اس علاقے کی قوم بھی بگڑی ہوئی ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ عالم باعمل ہونا چاہیے۔ جب عالم باعمل ہوگا تو دین خود بخود مضبوط ہوگا۔ اور دوسرا گروہ جو دین کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے وہ کون ہے؟ جاہل۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ عالم تو اپنے علم سے مدد کرتا ہے، جاہل بھلا کس چیز سے مدد کرے گا؟ تو کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دین کی سب سے بڑی خدمت جہلا کی طرف سے یہ ہے کہ وہ جس بات کو نہیں جانتے اس کے بارے میں خاموش رہیں۔ اب یہ جاہل صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو عمامہ اور عبا خبا نہ پہنے ہوں، ہم بھی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں، لیکن جن باتوں کو نہیں جانتے اس میں ہم خاموش نہیں رہتے، صرف اس ڈر سے کہ لوگ مجھے جاہل سمجھیں گے۔ اس وقت ہم ایسا کوئی موٹی اصطلاح استعمال کر کے یا کوئی غلط بیانی سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے افراد جو منبر پر آتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اس میں زبان نہ کھولیں، یہ جاہل کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اسی لیے اور عجب بات ہے کہ ہمارے علماء کا شیوا یہی تھا۔ شیخ انصاری جب درس دیتے تھے تو شاگرد سوال پوچھتے تھے، فقہی درس دیتے تھے، اصول کا درس دیتے تھے، ان کا درس پڑھ کے آدمی مجتہد بنتا تھا۔ تو وہ کوئی سوال کرتے تھے تو یہ بلند آواز میں کہتے تھے، نمی دانم نمی دانم نمی دانم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو شاگردوں نے قریب آ کر کہا کہ حضور اگر آپ کوئی بات نہیں بھی جانتے ہیں تو اسے بلند آواز میں آپ کیوں کہتے ہیں؟ اسے آپ آہستہ کہیے، کم سے کم دوسروں کو تو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کچھ نہ جانتے، تو ان کے نظروں میں آپ کی عزت بنی رہے۔ تو آپ نے کہا کہ
کہ میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں، میں جو اپنے آپ کو عالم کے طور پر میری شہرت چو طرف ہے، جب میں اپنے جہل کا اعتراف کر سکتا ہوں تو تم کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ تم کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ تو وہ ان چیزوں میں خاموش رہتے تھے جو نہیں جانتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اہل سنت کے عالم دین سبط ابن جوزی ممبر پر چڑھے تو تیسرے زینے پر بیٹھ کر وہ تقریر کر رہے تھے مسجد میں۔ ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو اس خاتون نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تم دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو تو پھر ممبر پر آ کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جتنا میں جانتا ہوں اس کے حساب سے ممبر پر آ کر بیٹھا ہوں، اگر نہ جاننے کی بنیاد پر مجھے ممبر پر بٹھایا جاتا تو میرا مقام تو عرش پر تھا، میرا مقام تو عرش پر تھا۔ تو کہا کہ آدمی جو نہیں جانتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور عجب بات ہے، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہر فضیلت میں آپ ائمہ علیہم السلام کی مثال لا کر پیش کرتے ہیں، یہاں پر بھی امام کی کوئی مثال لا کر پیش کیجیے۔ تو ہماری جان قربان کہ اہل بیت میں جہل کا شائبہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کبھی اہل بیت نے یہ کہا ہو کہ میں یہ بات نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ مجھ سے میں زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ کہ در ہم اس باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ اگر ہم کسی بات کو نہیں جانتے ہیں، سب سے سستی چیز جس کے بارے میں انسان گفتگو کرتا ہے وہ دین ہے۔ جس فن کے نہیں ہے، جس میدان کے نہیں ہے، جو شخص انجینئر نہیں ہے وہ انجینئرنگ کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹری کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، مگر ہر شخص دین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہر خالی وقت میں ان کا بہترین موضوع دین اور علماء دین ہے، دین اور علماء دین ہے، ہر کسی کے بارے میں تبصرہ کرنا۔ اگر ہمارا یہ ایک خاموشی اگر ہماری ہو جائے تو دین پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اچھا، خاموشی کے ساتھ ساتھ صرف خاموشی کافی نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے لا یستنکف ان یتعلم، علم کے حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے۔ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دین کی ابتدائی معلومات بھی اسے نہیں ہوتی ہے، انگریزی سیکھ لی، دنیا بھر کی زبان سیکھ لی، دنیا بھر کے فن سیکھ لیے، رزق و روزی کمانے والے تمام ہنر اسے یاد ہو گئے، مگر یاد نہیں ہوا تو دین کے احکام، یا اگر نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن خوانی کے دورے میں شریک ہیں، بزرگ اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے احتراماً کہا کہ آپ بھی آئیے، بچوں کو تشویق ہوگی، تو وہ آ کر ہم سے قریب آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ چلیے نہ آتا ہو، آپ کو اب کس نے روکا؟ کہا کہ عمر ہو گئی مولانا، اب کسی بچے کے سامنے جا کر اگر پڑھوں گا تو وہ مجھے کیا کہیں گے؟ تو شرم کے مارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہی مصیبت ہے، جب شرم کے مارے نہیں پڑھتے ہیں تو رسم و رواج دین بن جاتا ہے، رسم و رواج دین بن جاتے ہیں، اور اپنی ذاتی خیالات دین بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ علم کے حاصل کرنے سے کبھی شرم محسوس نہ کرے، لا حیا فی الدین، اور دین کے احکام پوچھنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہ کرے، کہ انسان حرام حلال کے بارے میں نہ پوچھے تو نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، زنا بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا اگر وہ حلال اور حرام کے بارے میں نہ جانے، وہ مردار کھانے لگے گا اگر حلال اور حرام کے بارے میں نہ جانے، طہارت سے نہیں رہ سکے گا اگر وہ طہارت کے احکام کو نہ جانے۔ تو لا حیا فی الدین، اس کے بارے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر پوچھو۔ اور خصوصاً وہ افراد جس کے شہر میں عالم دین موجود ہے، جسے پڑھنا لکھنا آتا ہے، جس کے پاس کتاب موجود ہے، وہ شخص روز قیامت اللہ سے یہ شکوہ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے دین کا پتہ نہیں تھا۔ ایسا شخص مقصر ہے، یعنی خطاوار ہے، یہ خود اس نے علم حاصل نہیں کیا، خاسر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں کسی پہاڑ پر رہ رہا ہو اور اس تک کوئی عالم دین نہ پہنچا ہو، بلکہ آج علم کے سرچشمے ہر طرف سے ابل رہے ہیں، کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا گروہ، اس گروہ کے ہم سب اس گروہ میں شامل ہیں عزیزو،
کہ ہمیں چاہیے کہ جس بارے میں نہیں جانتے، اور تبلیغ میں بھی ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ مولانا آپ 10 چیزیں پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض 8 باتوں پہ آپ کو پورا یقین ہے، 9ویں بات پہ آپ کو پورا یقین نہیں ہے۔ مثلا امام زمانہ کی عمر طولانی ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں، آپ کو شک ہے۔ کوئی شخص اتنے دن زندہ کیسے رہ سکتا ہے، کوئی شخص اتنے دن جوان کیسے رہ سکتا ہے، کوئی شخص اتنے دن اگر غیبت میں ہے تو پھر ہمارے کس کام کا ہے؟ اگر یہ سوال آپ کے لیے حل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، تب بھی آپ ایمان پہ باقی رہ سکتے ہیں، مگر آپ جو شک کی حالت میں ہے، یہ شک لوگوں کے درمیان مت پھیلائیے، صرف انہی باتوں کو پھیلائیے جس پر آپ کو یقین ہے، آپ کو 100% یقین ہے کہ میری کمزوری دین کی کمزوری نہ بن جائے، میری کمزوری دین کی کمزوری نہ بن جائے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ہم اگر خاموش رہنا سیکھ لیں، بعض لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت مشکل ہے، الٹیاں کرنے لگتے ہیں، تو یہ مصیبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی اللہم صلی علی۔ بس عزیزو، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ کہ جس کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہے، ان دولت مندوں کا ہے کہ جو مالی حقوق ادا کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں، خمس دینے میں، انفاق کرنے میں، خیرات کرنے میں، جو لوگ کفارے جو ادا نہیں کرتے ہیں وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دین کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے، مال کی مثال خون کی طرح ہے۔ خون اگر بدن میں حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی موت کا سبب ہوتا ہے، اگر خون بہت زیادہ کم ہو جائے تو بھی انسان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے وہی بدن سالم ہے جس کے اندر خون گردش کرتا رہے، خون گردش کرتا رہے۔ بالکل پیسہ بھی ایسے ہی ہے، پیسہ اگر کیپٹلزم کے تحت ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ سماج کی موت ہے، اسی لیے اسے گردش میں آنا ضروری ہے۔ اسی کو گردش میں لانے کے لیے انفاق کا، زکوٰۃ کا قانون رکھا گیا، خمس کا قانون رکھا گیا، تاکہ امیروں کے جیب سے پیسہ نکلے، غریبوں تک پہنچے۔ یہاں پر سوشلزم کی طرح زبردستی وہ پیسہ آپ سے لیا نہیں جاتا ہے۔ اگر ایسا زبردستی پیسہ لیا جائے گا تو تجاروں کو کمانے کا شوق پیدا نہیں ہوگا، اسی لیے یہ پیسہ لیا جاتا ہے، مگر ایمان کی بنیاد پر۔ آدمی خود اپنی جیب سے نکال کر دیتا ہے آخرت کمانے کے لیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے۔ اس پیسے کی اہمیت ہے۔ یہ پیسہ جب ادا کیا جاتا ہے تو غریبوں کو اتنا مل جاتا ہے کہ وہ جی سکیں۔ اگر انہیں پیسہ نہ دیا جائے تو ان کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امیروں کی جیب میں ہمارا حق موجود ہے، اسی لیے وہ اسے لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں۔ جب لوٹ کے کھانا چاہتے ہیں تو چور بازاری، ڈکیتی عام ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سماج تتر بتر ہو جاتا ہے، اور سماج میں ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، کبھی دولت مندوں کی جانب سے اور کبھی غربا کی جانب سے۔ اس صورت میں سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ سماج کو اس تباہی سے اگر نکالنا ہے تو اپنے مالی حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ادا کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے کہاں خرچ کیا جائے۔ کمانا ایک ہنر ہے، خرچ کرنا اس سے بڑا ہنر ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سماج کی بنیادی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ مثلا معیشت کو مضبوط کیا جائے، ان کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے، ان کے ہنر کو مضبوط کیا جائے۔ ان کی ضرورت 2 لیٹر تیل، 5 کلو چاول نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی ضرورت اس سے بڑی ہے۔ جب اس طریقے سے حق ادا ہوتے ہیں تو وہ سماج پنپتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سکھوں میں فقیر نہیں ملتے ہیں، اسماعیلی کہیں بھی کمزور نظر نہیں آتے، جتنے بھی اسماعیلی ہیں تاجر ہیں، اور ان کی کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، اور وہ لوگ مضبوط ہیں۔
بوہروں کو آپ کبھی بھی فقیروں کو نہیں دیکھیں گے، بوہرے فقیروں کو، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب لوگ اس طریقے کا کام کریں گے تو اس وقت سماج کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ چوتھا طبقہ جو دین کی مضبوطی کا سماج کا سبب ہے وہ ہے فقیر۔ فقر اور تنگ دستی ہر سماج میں ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ احتیاج پائی جاتی ہے۔ دنیا میں ساری نعمتیں سب کو نہیں ملتی، برابر کی نعمتیں نہیں ملتی ہے، یہ دنیا کی کیفیت ہی ایسی ہے۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ دنیا سے امید باندھنے کے بجائے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے اوپر صبر اور قناعت سے کام لے، دین کا سودا نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے دولت ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو اور دنیا بھر کی دولت مل جائے تو پھر کیا حاصل؟ مگر کتنے لوگ ہیں جو اپنی فقر اور تنگ دستی کے مارے دین کا سودا کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ کہیں کیا بازار لگتا ہے کہ جہاں وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں؟ نہیں، بازار نہیں لگتا ہے، مگر پھر بھی وہ بک جاتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے قرض لیا، مگر وہ منکر ہو گیا کہ میں نے تم سے قرض نہیں لیا، تو اس نے اپنے ایمان کو کتنے میں بیچا؟ جتنا اتنے قرض لیا۔ 30,000 میں ایمان کو بیچا، 40,000 میں ایمان کو بیچا، 50 لاکھ میں ایمان کو بیچا۔ جو اس کا ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا نہیں کی۔ اس طریقے سے تو انسان کے دین کا سودا ایسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خرافات کو عام کیا، کوئی درگاہ بنا لی، کوئی علم سجا لیا، اب وہاں پر آ کر چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہیں سے تمہاری منتیں مرادیں پوری ہوں گی، اور اسے جو ہے تو اپنے کچھ پھونک کر دے دے، کوئی چیز کاٹ کر دے دے، کوئی چیز توڑ کر دے دے، اور ان کے جو ہے تو اپنے عقیدوں سے کھیلے۔ تو یہ کس چیز کے بدلے کس چیز کو بیچ رہا ہے؟ چند سکوں کے بدلے دین کو بیچ رہا ہے، دین کو بیچ رہا ہے۔ عالم دین بھی دین کا سودا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ شراب پیو، یہ نہیں کہتا ہے کہ جوا کھیلو، مگر جب جوا کھیلنے والا اسے مجلس میں بلاتا ہے تو وہ اس کی نصیحت نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ وہ تو طاقتور ہے، وہ تو دولت مند ہے، وہ تو قوم میں اس کا بڑا نام ہے، اگر میں کہوں گا تو پھر میرا پتہ کٹ ہو جائے گا۔ اچھا، دل ہی دل میں یہ بھی کہتا ہے ایسا نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، مگر جب میں مضبوط ہو جاؤں گا تو تب کہوں گا، ابھی تو میری ابتدا ہے۔ رسول خدا بھی ابتدا میں مکہ آتے ہی لوگوں میں تبلیغ نہیں کرتے رہے، انہوں نے پہلے خاموشی سے تبلیغ کی۔ اب یہ خاموشی ہے کہ ٹوٹی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دور آ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کی توجیہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ کے مال کو خطرہ نہیں ہے، اور آپ جرأت کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجیے، مگر وہاں پر آدمی نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کتنا خوبصورت واقعہ ہے یہ، کہ اس سے پہلے بھی سنایا، مگر چونکہ یہ موضوع سے مربوط ہے، تو جناب ابوذر خلیفہ سوم کے زمانے میں خلیفہ سوم کی جانب سے 2 کارندے جناب ابوذر کے گھر آئے، آ کر دق الباب کیا۔ جناب ابوذر نے انہیں اپنے گھر بلایا، ان کی پذیرائی کی، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی۔ جب یہ لوگ کھا پی چکے تو آنے کی وجہ پوچھی جناب ابوذر نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خلیفہ سوم نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے ایک امانت بھیجی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابوذر تنگ دست ہے، ابوذر تنگ دست ہیں، ان سے کہو کہ میں اپنے حلال کمائی میں سے یہ رقم انہیں دے رہا ہوں، وہ اسے اپنی زندگی کے ضروریات میں خرچ کریں۔ کیا مرتبہ ہے شیعہ یعنی امیر المومنین کا، کہ دشمن علی بھی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ علی کا صحابی کبھی حرام نہیں کھا سکتا، کبھی حرام نہیں کھا سکتا، ورنہ اس بات کی شرط نہ لگاتے۔ تو جب یہ کہا تو جناب ابوذر نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں دنیا کا غنی ترین آدمی ہوں۔ کسے جواب دے رہے ہیں؟ عثمان غنی کے کارندوں، کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا غنی ترین آدمی ہوں۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک مرتبہ گھر پہ نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ قیمتی فرنیچر ہے، نہ تو
قیمتی پردے ہیں، نہ کوئی اچھا فرش ہے، نہ مال دنیا میں سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ہنس کر کہنے لگے کہ ابو ذر، تم یہ جو اتنی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بہت دولت ہے، اتنا تم جو کماتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں دنیا کا ثروت مند ترین آدمی ہوں، اتنی دولت جو تم نے کمائی اسے کہاں خرچ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انا لنا کندوجن، ہمارے پاس ایک صندوق ہے، ہم اس میں جمع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا فائدہ ہوا کہ پیسہ کمایا صندوق میں جمع کرتے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صندوق ہماری قبریں ہیں۔ صلی علی محمد۔ ہم اپنی دنیاوی دولت خرچ کرتے ہیں، آخرت خریدتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میں صبح اٹھا تو میں دنیا کا دولت مند ترین آدمی تھا، اس لیے کہ میری ولایت باقی تھی۔ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان باقی ہے تو دنیا کی جتنی بھی دولت مل جائے اس ایمان کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ خلیفہ سوم کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کے خاص الخاص صحابیوں کو اب سونے چاندی کے درہم و دینار کی تھیلیاں بھیج کر ان کے ایمان کو خریدا جائے۔ ان کے ایمان کو خریدنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ آج انہیں پیسے دیں گے، لیکن جب حق بیانی کی بات ہوگی تو وہ اس تھیلی کو یاد کر کے کم از کم سکوت اختیار کریں گے، اور جب سکوت اختیار کریں گے تو یہی علی کے خلاف بہترین ہتھیار ہوگا۔ اس بات کو جناب ابو ذر نے سمجھ لیا۔ اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہماری دینی امداد کر رہا ہے تو وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے خمس و زکوٰۃ کا نام دے کر ہمارے ایمان کا سودا کرے، کوئی یہودی ایجنٹ ہو اور ہمارے درمیان ہمارے ہی نیک علماء کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھا رہا ہو، جذباتی لوگوں کو وہ پیسہ دے رہا ہو۔ عزیزان گرامی، جب ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ عالم بھی کمزور ہوتا ہے، جہلا منہ پھٹ ہوتے ہیں اور دولت مند اپنے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، فقیر صبر و قناعت سے کام نہیں لیتا ہے، تنگ دستی سے کام نہیں لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سماج اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے سوال آپ کر رہا ہو تو کوئی اسے ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ سماج اتنا گر جاتا ہے۔ یہی حال امام کاظم کے دور کا تھا۔ علماء بکے ہوئے تھے، غریب ظالم بادشاہوں کے ظلم تحت پس رہے تھے، اور جہل کا دور دورہ تھا، نئے نئے فرقے ابھر رہے تھے۔ دولت مند علماء اور بادشاہ، یہ سب جو قوم کا کریم تھے، یہ سب دین سے دور ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں امام نے جہاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ امام عالی مقام کا اسم گرامی تو آپ جانتے ہیں، ان کا نام موسیٰ تھا، اور ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم تھی، اور آپ کے صفات عبد صالح، کاظم، اور یہ آپ کے صفات رکھے گئے تھے۔ دنیا آپ کو اس نام سے پکارتی تھی، عبد صالح کہتی تھی، عالم آل محمد کہتی تھی، آپ کو حلیم کہا جاتا تھا، اور آپ کو عبادت گزار کہا جاتا تھا۔ کثرت سے امام سجاد کے بعد سب سے زیادہ جس امام نے عبادتیں کی وہ امام کاظم علیہ السلام تھے۔ آپ کی کل عمر 55 سال کی تھی۔ اس 55 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں آپ یتیم ہوئے، آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو اس کے بعد آپ نے 30 سال دور امامت سنبھالا اور منصب امامت پر آئے، لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ لیکن اس 30 سالوں میں 14 سال یعنی آدھی عمر آپ کی قید خانے میں گزری، آدھی عمر قید خانے میں گزری۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ آخر یہ امام ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کو حاکم وقت نے، جو کہ ہارون الرشید تھا، ہارون الرشید
سب سے زیادہ منافق ترین بادشاہ تھا، جو دینداری کا زیادہ پرچار کرتا تھا، اپنے آپ کو دیندار بتاتا تھا اور اندر سے انتہائی درجہ ظالم تھا، اور بالخصوص شیعوں کا دشمن، بالخصوص امام کا دشمن۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں، اور آج بھی وہی حال ہے۔ جب آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو لوگ آپ کے بھی دشمن ہوں گے۔ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے، حق کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو امام کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ امام کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ آپ علم پھیلایا کرتے تھے، اور علم کے آگے انسان جھکتا ہے، اور بادشاہ کو اس سے خطرہ تھا کہ اگر یہ اسی طریقے سے علوم آل محمد پھیلاتے رہیں گے تو کل آنے والے دن یہ سب ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اختیار میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تحفے تحائف بھیجتے تھے جسے امام قبول نہیں فرماتے تھے، یا ایک مرحلہ یا اس وجہ سے وہ امام سے نفرت کرتے تھے کہ امام لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام یہ مدد کہاں سے کرتے تھے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ ایجبا الیہم الاموال، یا یہ کہتا تھا کہ کیا ایک ملک میں 2 حاکم ہو سکتے ہیں؟ لوگ اپنے مسائل لے کر ہم تک کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ کوئی بادشاہ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں؟ تو سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے، امام کے دربار میں آتے تھے اور اپنی مدد حاصل کرتے تھے۔ تو آخر یہ امام کہاں سے مدد کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خود امام عالی مقام کام کرتے تھے، اپنی زندگی میں محنت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، آپ کے باغات تھے۔ ایک صحابی جب آپ سے ملنے کے لیے آئے اور امام کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہے، تو کہا کہ مولا آپ کو کیا کام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ وہ کام ہے جسے انبیاء کرام انجام دیتے تھے، میرے جد بزرگوار رسول خدا انجام دیتے تھے، میرے جد بزرگوار علی مرتضیٰ انجام دیتے تھے۔ تو کام کرنے کو عار نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے خمس و زکوٰۃ جو آپ کو لا کر دیا جاتا تھا، اس خمس و زکوٰۃ سے امام دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ جب دوسروں کو مدد کرتا ہوا یہ بادشاہ دیکھتا تھا تو اس کے دل میں خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ سیاسی اعتبار سے امام کن لوگوں کی مدد کرتے تھے؟ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جو حاکم میں وقت کے خلاف شورش برپا کر رہے ہیں۔ اور آپ ان کی مدد کیوں کرتے تھے؟ اس لیے مدد کرتے تھے کیونکہ آپ بادشاہ وقت کی حکومت کو ناجائز سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو امامت کا حقدار سمجھتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے برملا۔ تو وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو میری رعیت بھی نہیں سمجھتے، نہ میرے اختیار میں آتے ہیں، نہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ یہ میری بادشاہت کے خود مخالف ہیں۔ اگر میں نے انہیں کنٹرول نہیں کیا تو یہ میری حکومت کو کھا جائیں گے۔ اسی لیے وہ طریقے ڈھونڈتے تھے امام کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کبھی کھیتیاں برباد کرتے تھے، کبھی گھر میں گھس کر توہین کرتے تھے، مال کو جانچنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی جب ان سب چیزوں سے بھی امام کا کام نہیں ہوتا تھا تو امام کو قید کر دیتے تھے، اور قید میں بھی مختلف طریقے سے آزمایا جاتا تھا۔ اور عجب بات ہے کہ امام کو 14 سال قید میں رکھا اور ہر بار ان کے قید خانے کو بدلا گیا۔ کیوں بدلا گیا؟ کیونکہ جس قید خانے میں امام کو رکھا جاتا تھا وہاں کا خود زندان بان امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک بار بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، صاحب کردار کو جب کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اپنی طرح بد کردار بنانا چاہتے ہیں یا اس پر تہمت یا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے بادشاہ وقت نے بھی یہ کہا کہ امام کے زہد کے چرچے تو بہت سنے گئے، انہیں آزمایا جائے۔ ایک مرتبہ ایک قید خانے میں، سندھی بن شاہق کے قید خانے میں ایک بدکارہ عورت کو بھیجا کہ تم جاؤ امام کو اپنی طرف راغب کرو، جب وہ تمہاری طرف راغب ہوں گے تو خود ان کے زہد کی پول کھل جائے گی۔ یہ عورت گئی اور امام کے قریب گئی، دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے۔ جب تسبیح و تحلیل سے وہ کچھ فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، مجھ سے جو خدمت ہو سکے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام نے کہا کہ جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر اس نے کہا کہ حضور ایک مرتبہ آپ میری طرف دیکھیے تو صحیح، میں حسین و جمیل عورت ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو امام نے کہا کہ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اسے ٹھکرایا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو امام نے وہاں پر اس کی نصیحت کی۔ تو جو زندان بان بار بار اس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ امام کو بہکا رہی ہے یا نہیں بہکا رہی ہے، وہ جب رات میں اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسے کھانا بھیجا گیا تو اس نے واپس کر دیا کہ میں روزہ ہوں۔ تو یہ آ کر ہارون سے اس نے شکایت کی، تو اس نے کہا کہ یہ موسی کاظم جادوگر ہے، اس عورت کو میری طرف بلاؤ۔ جب ہارون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے کہا کہ آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا کام تو یہ نہیں تھا، تو مردوں کو ورغلاتی ہے، اپنے قریب کرتی ہے، اور میں نے تو خزانے کھول دیے تھے، پھر تو آخر اپنے موقف سے کیوں ہٹ گئی؟ کیوں تو نے امام کاظم کو نہیں بہکایا؟ تو کہا کہ امام نے اپنی کرامت سے مجھے دکھایا کہ حوروں کا جھرمٹ ہے جو امام کاظم کے اطراف ہے، تو میں وہ دیکھ کر غش میں آ گئی کہ کہاں یہ حسین و جمیل خواتین اور کہاں میں۔ پھر کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر ہم چاہیں تو اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں، تو ان کے مقابل کیا ہے؟ لیکن ہم آخرت کو نظر میں رکھتے ہیں، گناہ کے قریب نہیں جاتے، گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اس کے بعد ہی وہ خاتون متدینہ ہو گئی کہ اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو، مگر پتہ ہے آپ کو ایسا امام کہ جس کے سب گرویدہ تھے، اہل سنت آپ کو عبد صالح کہہ کر پکارتے تھے، آپ کا ایک لقب سخی تھا، کوئی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اور آج بھی سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ 12 اماموں کے نام جو حدیث اثنا عشر ہے، حدیث اثنا عشر اگر کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ ان اہل بیت کے ناموں میں وہ تاثیر ہے، تو ان کے ناموں میں تاثیر ہے تو ان کے کردار میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کے گفتار میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اسی لیے اگر کوئی کاظمان جاتا ہے تو کوئی کاظمین سے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ آج بھی ہم امام عالی مقام، اسی لیے آپ کا نام باب الحوائج ہے کہ یہ وہ در ہے جو اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، جو دوسروں کے اتنے کام آتا ہے۔ عزیزو، اس کو سماج میں کتنی عزت ملنی چاہیے تھی، کتنا وقار ملنا چاہیے تھا، کتنی آہو بھگت ہونی چاہیے تھی، مگر اس امام کو کس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا کہ آخر بادشاہ وقت کو امام سے خطرہ محسوس ہوا تو حالت غربت میں آپ کو شہید کر دیا۔ اور غربت بھی کیا غربت عزیزو، خود امام فرماتے ہیں کہ میری غربت، آپ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن غریب الدیار ہو اور کوئی ایسے دور دراز علاقے میں مر جائے کہ جس کو کوئی کفن دینے والا نہ ہو، نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، تو میں غیب سے آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اس امام کو ایسی غربت میں شہید کیا گیا زہر دے کر کہ آپ کے لاشے کو لاوارثوں کی طرح بغداد کے پل پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور 4 حبشی غلام ایک کمبل میں لپیٹ کر امام کاظم کو بغداد کے پل پر لا کر لٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں کے امام ہے، یہ رافضیوں کے امام ہے۔ تو ہارون الرشید کا چچا جب وہاں سے گزرتا ہے سیر و تفریح کے لیے تو کہتا ہے کہ یہ کس لاوارث کی لاش ہے؟ تو کہا کہ یہ شیعوں کے امام موسی کاظم کی لاش ہے، وہ خود ظالم تھا، وہ خود بنی عباس کے خاندان سے تھا۔ اس نے کہا کہ ارے یہ کہاں سے لاوارث ہے، یہ رسول کی، یہ فرزند رسول ہے، یہ امام کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ان کے جنازے کو اٹھایا تو حکومت کا بادشاہ آپ پر بھی کاروائی کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی حکومت کو نہیں مانتا، یہ مظلومیت کی انتہا ہے کہ خود دشمن امام کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آگے
اور روایات میں ہے کہ امام نے اپنے فرزند سے کہا، بلکہ اپنے غلام سے کہا کہ جب میں اپنی دنیا سے جاؤں تو جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے ساتھ میری ہتھکڑی اور بیڑیوں کو بھی دفن کیا جائے، میری ہتھکڑی اور بیڑیوں کو بھی دفن کیا جائے۔ وہ امام ہے جو اپنی غربت پر اپنی زندگی میں گریہ کر رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی یقیناً امام کو غربت میں شہید کیا گیا، زہر دیا گیا، اولاد قریب نہیں تھی اور لاوارثوں کی طرح آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ صرف قید میں زندان تھے، آپ کو اس بات کی تکلیف تو نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی مائیں بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، لیکن ہائے رے وہ بیمار کربلا جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں تھا، اپنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین کا غم یہ تھا کہ آپ کو جب ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئیں تو ایسی ہتھکڑی اور بیڑیاں تھی جو کہ خاردار تھی۔ جب ابن عباس نے، جب عبداللہ انصاری نے آپ سے گلے ملے تو جیسے ہی گلے ملے تو امام نے دور کر دیا، کہا کہ مولا کوئی میں نے خطا کی نہیں ہے عبداللہ انصاری، جب تم گلا ملتے ہو تو میرے گلے میں تکلیف ہوتی ہے، اب تک اس کا غم تازہ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ گریہ کرتے رہے، یقیناً آپ کو کربلا یاد آئی ہوگی، بھوک یاد آئی ہوگی، پیاس یاد آئی ہوگی، مگر آپ نے وہ مرحلہ تو نہیں دیکھا جو مرحلہ جناب امام زین العابدین نے دیکھا کہ بیویوں کو دیار بدیار پھرایا گیا اور یہ کہہ کر معرفی کی گئی یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی لاڈلیاں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ خدایا ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناظرین میں قرار دے۔ ایک اور مرتبہ آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید وسیم رضوی ابن سید سجاد حسین